4 بڑی ایسی چیزیں ہیں اگر جانور میں پائی جائیں تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ الاوراء بین اوروہا، وہ جانور جس کی ایک آنکھ ہو یا ایک آنکھ سے کانا ہے تو اس کی قربانی نہیں لگتی۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں گوشت میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ایک پاؤ زیادہ گوشت بنتا ہے نہ کم بنتا ہے آنکھ کے ہونے یا نہ ہونے سے، لیکن اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا، اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں تو ڈیفیکٹڈ تو نہ ہونا، ڈیفیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کانا جانور جو پہلی چیز یہ، اور ساتھ یہ کہیں کتنی رحمت ہے یہ کہ اس کا کانا ہونا واضح ہو۔ ایک ہے معمولی سا، معمولی عیب کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعت نہیں مانتی، لے رہے ہیں آپ، آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، وہ تو آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا، لیکن یہ کہ اگر معمولی نقص ہے تو اس میں قربانی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ والمریضہ بین مرضھا، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ یہ ہلکی پھلکی بعض بیماری ہوتی ہے، خاص کر جب ہم لے آتے ہیں، ہمیں تو پالنے کا اور سنبھالنے کا طریقہ نہیں آتا نا، 10 دن گھر میں رکھنا پڑے۔ ہمارے بچے تو ٹافیاں کھلاتے ہیں بکروں کو، یہ توجہ ہے، انہیں نہیں اندازہ کہ کیا چیزیں کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے ہیں اور کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، تھوڑا بہت مسئلہ ہو گیا ہے نہیں معلوم ہوتا نا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر بیماری ہو تو پھر وہ جانور قربانی پر نہیں لگتا۔ تیسری چیز والارجا، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ ایک معمولی سا فرق ہے چال میں، وہ نہیں، بین ضلعھا، اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ اور چوتھی چیز والکثیر التی لا تنخی، وہ بوڑھا جانور جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل کمزور ہو چکا ہو، چونکہ اپر کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا، دوندا جانور ہے، پھر چوکا ہے، پھر چیکا، جیسے ہمارے الفاظ لوگ بولتے ہیں، یعنی پہلے اس کے 2 دانت نکلے اور وہ بڑے 2 دانت آ گئے نا، یہ دوندے کی نشانی ہے، اور اس کے بعد دائیں بائیں کا ایک نکل گیا تو 4 ہو گئے، وہ چوکا ہو گیا، یعنی اس کی عمر گویا کہ زیادہ ہے۔ پھر 6 بڑے دانت نکل آئے تو وہ چگا اس کو کہتے ہیں، تو وہ زیادہ عمر کا ہو گیا۔ اب بہت بوڑھا جب ہو جائے گا تو ظاہر اس کی گوشت کی وہ کیفیت تو نہیں رہے گی، اور پھر اس کی وہ نفاست جو ہوتی ہے ایک پسندیدہ جانور کی، وہ نہیں رہے گی، وہ لک بھی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے کہا کہ اگر بہت کمزور ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ بھی قربانی پر نہ لگائیں، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ اب بہت سے جانور گلی محلے میں پھر کے دیکھ لیں، آپ کو کئی جانور آپ کو ایسے ملیں گے جو اسی کیفیت کے ہیں، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بالکل لنگڑا ہے تو ذرا ٹانگ جب ٹوٹ جائے گی تو وہ توازن نہیں رہے گا اس کی چال کے اندر، تو وہی ایک مسئلہ۔ اچھا، ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے، لیکن اگر اس سے کوئی بڑا ڈیفیکٹ ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ کم از کم ہے، اور اس سے بڑا نقص اگر ہو تو وہ تو بالکل ہی نہیں ہوتی نا۔ اگر اس کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہوا، اس کو مینشن نہیں کیا گیا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے نا، جیسے ماں باپ کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے نا قرآن میں، ان کو اف تک نہیں کہنا تو مارنے کی اجازت ہوگی؟ آپ کہیں جی آیت دکھائیں، آیت میں تو یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کو مارنا نہیں ہے، تو یہ عقل کی بات ہے، آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، تو مارنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو آج خود عقل مند کو بات سمجھ آتی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیوب ہے، یہ نقائص ہیں، اس سے بڑا نقص بھی کوئی ہوگا تو پھر تو بالکل بدرجہ اولا اس کو کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کسی ایسے جانور کو ذبح نہ کریں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں یا سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اور اس کی بھی وضاحت دوسری حدیث میں کی گئی ہے، یعنی یہاں لفظ ہے اصبع، یعنی آدھا یا آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو تو اس کو عربی زبان میں اصبع کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور لینے سے پہلے اچھی طرح ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو دیکھ لیں، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِأَوْرَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، ایسے جانور کو ذبح نہ کریں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو لنگڑا ہو یا جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، وَلَا شَرْقَاءَ، یا یہ کہ وہ لمبائی میں کٹا ہوا ہو یا عرض میں چوڑائی میں کٹا ہوا ہو، تو اس کو بھی ہم ذبح نہ کریں۔